ویلکم بیک پروگرام میں ایک مرتبہ آپ کو کہتے ہیں پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہیں گے اور ان سے بات کریں گے ان امور کی جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہوتی, یا وہ جو رابطہ ہم قائم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے رب تعالیٰ سے وہ نہیں ہو پاتا. کیا اس میں ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ انسان کی جو کمائی ہے وہ حلال کی نہ ہو, یا وہ زانی ہو, یا اس میں دیگر گناہ ہوں, تو اللہ تعالیٰ کیا ایسے شخص کی دعا قبول کرے گا جو دنیا کی گناہوں نے جس نے اپنے آپ کو گھیرے رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اتنا گناہ نہ کرنا پسند نہیں ہے جتنا گناہ کو چھوڑنا پسند ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو اپنے گناہگار بندوں سے زیادہ پیار ہے. آپ نے بات کی کہ جو زانی ہو, جو گناہگار ہو, اس کی دعا اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اس کو نہیں مانتے. واہ. تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا بت پرست تھا. وہ 40 برس اپنے بت کو سامنے بٹھا کر یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا اور پکارتا رہا. کوئی جواب نہیں آیا. ایک دن زبان لڑک گئی اور منہ سے یا صنم کی بجائے یا صمد نکل گیا. فوراً کانوں کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی, بتا میرے بندے کیا چاہتا. واہ. وہ سر پٹخ کے تھک گیا کہ میں 40 برس سے اس کو پکار رہا ہوں, اس نے آج تک مجھے جواب نہیں دیا. آج تو بھول کے زبان لڑک گئی, میری زبان سے صمد نکلا تو جواب آ گیا, بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے. تو اللہ نے پھر اس کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی کہ اے میرے بندے, اگر آج میں تجھے جواب نہ دیتا تو صنم اور صمد میں فرق کیا رہتا؟ فرق یہی ہے کہ صنم سنتا نہیں, صمد سنتا ہے. اور صنم جواب نہیں دیتا, صمد جواب دیتا ہے. تو اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اس کو نہیں مانتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, مجھے ابھی بات یاد آ گئی, ان کی ایک خصوصیت تھی کہ کبھی بھی انہوں نے اکیلے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھایا تھا, کبھی بھی نہیں کھایا تھا. ہر نبی کی ایک انفرادیت رہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انفرادیت یہ تھی کہ اکیلے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا. ایک دن اکیلے ہو گئے, دہلیز پہ کھڑے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے, یا اللہ میں نبی ہوں, میری خصوصیت ہے, انفرادیت ہے کہ کبھی میں نے اکیلے کھانا نہیں کھایا. نہ کوئی دوست ہے, نہ رشتہ دار ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, نہ کوئی رشتہ دار ہے, کوئی تو بھیج دے. دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک بکریاں چروانے والا چرواہا, اور وہ بوڑھا شخص ہے, ہم پنجابی میں کہتے ہیں کب نکلا ہو. تو وہ لاٹھی ہاتھ میں ہے, ریوڑ لے کے قریب آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا, بابا جی میں ابراہیم ہوں, تو میں نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا, تو آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ اس شخص نے کہا ہاں میں بھوکا. کہا آئیں. لے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو سورہ نمل کی آیت ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی, تو آپ نے تلقین کر دی کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. سابقہ انبیاء کے دور میں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ کہا جاتا تھا بِاسْمِهِ تعالی, اللہ کے نام سے شروع. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بِاسْمِهِ تعالی. وہ شخص خاموش رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, بابا جی اپنی عبرانی زبان میں کہا کہ میں نے اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا, آپ نے کیوں نہیں بسم اللہ پڑھی؟ اس نے دھڑک سے کہہ دیا کہ ابراہیم میں تیرے خدا کو مانتا ہی نہیں, میں تو بت پرست ہوں. ابراہیم علیہ السلام نبی تو تھے, رسول تو تھے, لیکن بشر بھی تھے, انسان بھی تھے. ہرٹ ہوئے اس کی بات سن کر, بازو پکڑا, چلتا کیا. اگر آپ میرے خدا کو نہیں مانتے تو میرے ساتھ کھانا کھانے کا کوئی حق حاصل نہیں. فوراً وحی آ گئی, ابراہیم یہ کیا کر دیا؟ اور ساتھ سوال کیا اللہ رب العزت نے. ابراہیم اس کی کمر جھکی ہوئی کمر سے, کب نکلے ہوئے سے, اور اس کے سفید بالوں سے ابراہیم اس کی عمر کا تو اندازہ کرو کتنی ہے. پھر کہا تمہیں کیا معلوم اس کی عمر کتنی ہو سکتی ہے. جیسے ہے نا کلام اللہ کا اسلوب, القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ, کھڑکھڑانے والی, تمہیں کیا معلوم کھڑکھڑانے والی کیا ہے. تو اس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ ابراہیم تمہیں کیا معلوم کہ اس کی عمر کتنی ہے, 100 برس سے زیادہ ہے اس کی عمر. اور ابراہیم وہ 100 برس سے بتوں کو سجدہ کرتا ہے, مجھے نہیں مانتا, لیکن میں تو 100 برس سے اس کو رزق دے رہا ہوں. تم سے میرے بندے کو محض ایک وقت کا رزق نہیں دیا جا سکا کہ تیرے خدا کو نہیں مانتا. ابراہیم واپس جاؤ, اس کو لاؤ, آپ تو نبی ہیں, آپ تو نمونہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس گئے اور اس شخص کو واپس لائے کہ میرے خدا نے تجھے تیرے پیچھے بھیجا ہے جس کو تو سجدہ نہیں کرتا. وہ حیران ہو گیا, میں تو اس کو مانتا نہیں ہوں. کہا مانتے نہیں ہو, وہ پھر بھی مجھے نبی ہو کر تیرے پیچھے بھیج رہا ہے.
جب واپس بلایا تو اس شخص نے کہا ابراہیم اگر یہ بات ہے کہ تیرے خدا کو انسانوں سے اتنی محبت ہے جو اس کو نہیں مانتے ان سے بھی محبت ہے تو ابراہیم پہلے پھر اپنے اللہ کا کلمہ پڑھا پھر اس کا رزق سبحان اللہ. یہ ہے اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے, ان کے لیے بھی اتنا لونگ اور کیئرنگ ہے. باقی ایک بات آپ نے کی تھی کہ کن وجوہات کی بنیاد پر دعا قبول نہیں ہوتی. ہم توجہ نہیں کرتے, ہم گڑ گڑاتے نہیں, ہم کیجولی دعا مانگتے ہیں. یا اللہ بس جائے نماز اٹھاتے اٹھاتے دعا مانگتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ اکثر ہم فرض پڑھ لیتے ہیں دعا نہیں مانگتے. کیا ہم خود مجتہد بن جاتے ہیں؟ کیا ہماری پلی ہوتی ہے؟ انہوں پتہ ہی ہے نا, تو دلوں کے راز وہ تو جانتا ہے. دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. اگر میری قسمت میں ہوا تقدیر میں ہوا تو مل جائے گا, انہوں پتہ ہی ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھ دعا سے مانگنے سے مانگے گا تو ملے گا, کیا بات, بہت خوب. اگر مجھ سے مانگے گا تو ملے گا تو پھر تو مانگنا پڑے گا نا. لکھا ہی اس نے یہ ہے کہ مانگے گا تو ملے گا, تو پھر مانگنا پڑے گا. اور اتنی توجہ سے مانگنا پڑے گا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ مانگے بغیر تو ماں بھی جو ہے وہ بچے کی بھوک نہیں سمجھ سکتی. جب وہ روتا ہے اور مانگتا ہے تبھی ماں اس کو کچھ کھلاتی ہے. ہاں جی, تو وہ تاریخ میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا تو ایک شخص اندھا تھا, وہ دعا کر رہا تھا, ساتھ ہی طواف کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے, یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے, یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے. تو حجاج بن یوسف بھی ساتھ طواف کر رہا تھا. حجاج بن یوسف بہت جلالی شخص تھا, مشہور بھی ہے تاریخ میں. تو حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ وہ آنکھیں مانگ رہا ہے لیکن بڑی کیجولی مانگ رہا ہے. اس شخص حجاج بن یوسف نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا تو دعا مانگ رہا ہے نا اللہ سے کہ آنکھیں دے دے, اگر تجھے آنکھیں نہ ملی میں تیری جان لے لوں گا. وہ گھبرا گیا, ڈر گیا کہ میں تو پہلے آنکھیں مانگ رہا تھا, اب تو میری جان کے لالے پڑ گئے. پھر گڑ گڑایا الہ العالمین مجھے ایک شخص نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تو نے آنکھیں نہ دی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا, الہ العالمین مجھے آنکھیں دے دے. جب وہ تڑپ سے کہا اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی. حجاج بن یوسف نے بعد میں کہا کہ میں نے تجھے دھمکی ہی اس لیے دی تھی کہ تو جس لہن سے مانگنی چاہیے تھی, جس کرب سے, جس گریہ زاری سے مانگنی چاہیے تھی, وہ تو ادا نہیں کر رہا تھا. جب میں نے تجھے کہا تو پھر تو گڑ گڑایا, اللہ کی طرف توجہ کی, تو پھر اللہ نے تجھے دی آنکھیں. تو وہی بات ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ سے اول تو مانگتے ہی نہیں, اس کو پتا ہے, پتا تو ہے لیکن وہ پسند کرتا ہے. حالانکہ اچھا یہاں پہ مجھے یہ بات بھی کہنا پڑے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے, ہم اس کے حضور نہیں مانگتے, ہم انسان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر کہ یہ اس کے پاس بڑی دولت ہے, اس کے پاس بڑا رزق ہے. ہم انسانوں کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں, اور اگر ہم نے خدا کے آگے پھیلایا تو شاید وہ ہمیں اپنے خزانے یہاں ایک تھوڑی سی میں کنفیوژن دور کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے بھی. آپ نے یہ سوال کیا, بہت خوبصورت ہے کہ بعض اوقات ہم انسانوں سے مانگتے ہیں. دیکھیں میں اگر اللہ سے مانگوں گا نا تو وہ کو آسمان سے نازل نہیں ہوگا, وسیلہ بنائے گا کسی شخص, وسیلہ بنائے گا کسی شخص. ہم اکثر نماز پڑھ کے جب مسجد میں, یہ مجھے گلہ ہے کہ مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے, لوگوں میری بیٹی مر گئی, لوگوں وہ بیمار ہے, میرا بیٹا بیمار ہے, اس کے ہاتھ میں میڈیکل کے وہ کاغذات بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, تو وہ گڑ گڑاتا ہے. ہم ڈانٹتے ہیں اس کو, اوئے اللہ سے مانگو, مسجد سے باہر نکل کے مانگو. ہم ڈانٹ فَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کبھی بھی ڈانٹ کر بات نہ کرنا سائل سے, عرش کانپ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں وسیلہ بنایا ہو اس کی مدد کا. ہم جو کہتے ہیں نا کہ وہ میرے ہمسائے میں بیوہ ہے تو رہے بیوہ, اللہ کو نہیں پتا وہ اس کی مدد کرے. ہم کہتے ہیں اگر وہ یتیم ہے تو رہے یتیم, اس کے باپ کو چاہیے تھا اس کے لیے کچھ چھوڑ کے مرتا, میں کیوں اس کی مدد کروں. بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر مجھے دیا ہے تو ہم بھی اس وجہ سے مل رہا ہو. نہیں, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جب بازار میں جاتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹا ہوتا ہے, بیٹی ہوتی ہے 3 سال کی 4 سال کی, انگلی لگائے ہوئے, جب کوئی فقیر کوئی سائل ہم سے مانگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنے پرس سے نکال کر, اپنے والیٹ سے نکال کر میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں, بیٹا تم دو. ایسے ہی اللہ مجھے دے کر کہتا ہے تم اپنے ہاتھ سے دو تو میں خوش ہوتا ہوں. میں دے سکتا ہوں, میں غنی ہوں, میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں, مجھے قدرت ہے, علم بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن میں تمہارے ہاتھ سے دلوانا چاہتا ہوں. یہ اللہ کی ہم سے محبت ہے. تو اسی طرح بعض اوقات میں کہا کرتا ہوں کہ اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں, کوئی شخص سامنے آ گیا, اس نے ہاتھ بڑھایا, ہم کہتے ہیں یہ مستحق نہیں ہے, ساتھ کہتے ہیں ہٹا کٹا ہے, جوان ہے اور مانگتا پھرتا ہے.
ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کے ہاں کرب کی کون سی کیفیت ہے. میں کہتا ہوں یہ مستحق نہیں ہے. کبھی انسان نے یہ سوچا ہے کہ اللہ نے جتنا کچھ مجھے عطا کیا ہے کیا میں اس کا مستحق تھا؟ میں دن کے 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں. وہ پھر بھی مجھے عزت بھی عطا کرتا ہے, رزق بھی عطا کرتا ہے, دولت بھی عطا کرتا ہے. کیا میں ان سے اچھا نہیں ہوں کہ ایک شخص سڑک پہ کھڑا ہے وائٹ سٹک لے کر اور انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ترس کھا کر مجھے سڑک پار کرا دے؟ میرے پاس آنکھیں بھی ہیں. مغیرہ صاحب نے بڑی خوبصورت کلام اللہ کی آیت تلاوت کی تھی, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. انسان تو غور تو کر, جس طرح تو اپنے سر کے بالوں کو نہیں گن سکتا, جس طرح تو پورے سمندر کی ریت تو کیا ایک مٹھی ریت لے کر اس کے ذروں کو نہیں گن سکتا, میں نے تجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے, میری نعمتوں کو بھی تو نہیں گن سکتا. تو جب پیدا ہوا تھا کیا تو نے مجھے ایک عرضی دی تھی کہ یا اللہ میری آنکھوں میں نور بھی بھر دینا؟ تم نے کوئی عرضی دی تھی کہ یا اللہ میری کانوں کے پردے میں سماعت بھی رکھ دینا؟ کوئی ایسا ہے کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے, کوئی تڑپتا ہے اور کسی کو اللہ بے تحاشا عطا کرتا ہے اس کی اداؤں سے. ہر شخص میں اللہ نے ایک ادا رکھی ہے, ورنہ نماز 5 وقت یہ تو اس نے ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے, لیکن عطا کرنے کے لیے اللہ نے ایک کوئی ادا دیکھنی ہے بندے میں, اس ادا پر دیتا ہے. ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے, اور کچھ تو بن مانگے دیتا ہے اور کچھ مانگنے پر دیتا ہے. اب دیکھ لیں آنکھوں کی بینائی, جیسے میں نے عرض کیا میں نے نہیں مانگا تھا ماں کے پیٹ میں کہ یا اللہ مجھے اندھا پیدا نہ کرنا, لیکن یہ اس کی عطا ہے. ٹھیک, بریک لیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کچھ ایسے آگے بڑھائیں گے کہ جس طرح سے آپ نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نماز میں کس طریقے سے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں, ثنا پڑھیں, پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور آخر میں ہم اپنے ماں باپ اور اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو اللہ اس چیز سے بھی غافل نہیں ہے کہ انسان شاید دنیا میں بھول جائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے یا والدین کے لیے شاید وقت نہ نکال سکے یا شاید دعا نہ کر سکے, اس لیے اس نے نماز میں یہ چیز فرض کر دی ہم پر. تو جو ہمارے ماں باپ ہم سے بچھڑ چکے ہیں یا دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, ان کی اولاد اگر ان کے حق میں دعا کرتی ہے تو وہ کتنا اثر رکھتی ہے ان کے لیے, اس پر بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جناب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کی طرف جس بات کے اوپر ہم نے اشارہ کیا تھا, میں چاہوں گی کہ اسی گفتگو سے آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسے نماز میں بھی ذکر ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں اور یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. تو جو والدین یا جو ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ چکے ہیں, پردہ کر چکے ہیں, ان کے لیے دعا مانگنا کتنا ان کے لیے اثر رکھ سکتا ہے؟ جی حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال ہیں وہ جاری رہتے ہیں. 3 اعمال کا اسے فائدہ برابر پہنچتا رہتا ہے. باقی چونکہ ایکچولی جو اس نے اپنے کسب سے کرنے ہوتے ہیں وہ تو بند ہو جاتی ہے نا, کتاب نامہ اعمال کلوز ہو جاتا ہے. 3 چلتے رہتے ہیں, اس 3 میں ایک چیز جو چلتی رہتی ہے وہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ. صحیح. کوئی اس نے کام کیا, مسافر خانہ بنوایا یا ایسا کوئی بھی کام کیا جس سے عوام فائدہ اٹھا رہی ہے. دوسرا کوئی اس نے علم کا ایسا کام کیا, دین کا ایسا کام کیا جس سے بعد ازاں لوگ ہدایت کا باعث بن رہے ہیں, لوگوں کے لیے نور کا باعث بن رہے, اس کا اجر اس کو پہنچتا ہے. اور تیسرا نیک اولاد. اب نیک اولاد میں کیا ہے, وہ کوئی نیک کام کرے, کسی طرح کی بھی کوئی اس کی طرف سے نیک کنٹریبیوشن ہو, حتیٰ کہ اس کے لیے صدقہ بھی کرے, اس کے لیے خیرات کرے, اس کے نام پر عمرہ کرے, اس کی طرف سے کوئی بھی نیک کام کرے تو اس کا اجر پہنچتا ہے, اس کے لیے دعا کرے. اور آپ دیکھیں یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہر نماز, فرض نماز کے اندر ایک حصے کے طور پہ مستقلاً رکھ دی گئی ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اچھا, اب درجے بنا دیے گئے ہیں, پہلے اپنی ذات, پھر اپنے والدین اور پھر تمام انسان. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں درجہ بدرجہ سب کے لیے دعا کرنی ہے. اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے, ماں باپ ہوں, دوسرے انسان, ان کے لیے دعا کیوں سکھائی گئی ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ چند ایسے شخص ہوتے ہیں جن کی دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں, بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ان کی دعا بہر صورت اللہ کی ذات قبول فرماتی ہے. اب وہ کون کون ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے, یہ سننے والی بات ہے. اس میں سب سے پہلے حدیث پاک میں آیا جو مظلوم ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جس پر ظلم ہوا ہو, وہ بے کسی کی حالت میں ہو, اس لیے کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے. اس کی آہ میں اور اللہ کے عرش میں کوئی فرق نہیں ہوتا, کوئی فاصلہ نہیں ہوتا.
دوسری جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ مسافر ہے. تیسری جس کی دعا سے متعلق روایات میں ہے کہ اس کی دعا بڑی تیزی سے قبول ہو جاتی ہے وہ روزہ دار ہے. چوتھا جس کی دعا بڑی شدت سے اور بڑی تیزی سے سرعت کے ساتھ قبول ہوتی ہے وہ دعا ہے جو آخری شب میں یعنی تہجد کے وقت میں یا سحری کے وقت میں مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم سحری کے وقت اور صبح کے صادق کے وقت دعا کیا کرو. اور پانچویں جو چیز ہے وہ اس سے متعلق ہے. وہ چیز یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص کی دعا میں قبول کرتا ہوں جو اپنے مومن بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں مانگتا ہے. ایک دفعہ صحابہ بیٹھے تھے, حضور نے فرمایا کہ تم معصوم زبان سے اپنے دوسروں کے لیے دعا کیا کرو. سب نے کہا یا رسول اللہ ہم معصوم زبان سے کیسے کر سکتے ہیں, معصوم تو یا آپ ہیں, نبی ہیں, یا ملائکہ ہیں, یا بچے ہوتے ہیں, ہم تو گناہ گار ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم اپنے لیے مانگو گے تو گناہ گار زبان سے مانگتے ہو, جب تم کسی دوسرے مومن بھائی کے لیے مانگتے ہو تو گویا ایسے ہی ہے جیسے معصوم زبان سے مانگ رہے ہو. اور معصوم زبان سے دعا کے امکانات کی رد ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے. صحیح مسلم کے اندر ہے کہ جب مانگا جائے تو ہم مانگتے ہیں اپنا ظرف مد نظر رکھ کے. اس پر بات بھی ہوئی کہ ہم مانگتے ہیں جی ہمیں یہ چیز چاہیے, اس کی یہ اتنی کوانٹٹی چاہیے, یہ وقت چاہیے, یہ نوعیت چاہیے. ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. صحیح مسلم کے اندر ہے کتاب البر والصلہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر پہلا انسان آدم سے لے کر آخری انسان جو زمین پر آئے گا میں تمام کو اکٹھا کر دوں اور ہر انسان اپنی تمام خواہشات مجھ سے مانگ لے, تو اللہ نے فرمایا میرے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ہر انسان کی ہر خواہش, بے شک ہر انسان پوری دنیا مانگ لے, ہر انسان کی ہر خواہش پوری کرنے کے بعد میرے خزانے میں اتنی کمی آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے اور سوئی کو سمندر سے نکال لیا جائے, تو جتنی سمندر میں کمی آئے گی اتنی اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں کمی آئے. تو کیا ہے, اور دوسری روایت صحیح بخاری میں اللہ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے گمان میں اللہ فرماتا ہے میں ویسے ہی بندے سے پیش آتا ہوں جیسے وہ گمان کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ کا گمان اللہ کی شان کے لائق ہونا چاہیے, وسیع تر ہونا چاہیے. اور تیسری چیز جو اس کے اندر اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارے کتنے گناہ ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ سے زمین بھر جائے اور تم میری بارگاہ میں آؤ, اور اگر تمہارے گناہ پہاڑوں جتنے ہوں اور تم میری بارگاہ میں آؤ اور وہ اتنے بلندوں کے آسمان تک پہنچ جائیں, پھر تم میری بارگاہ میں آؤ ایک شرط کے ساتھ کہ تم نے شرک نہ کیا ہو, چونکہ وہ میری غیرت ہے, غیرت الہیہ کو یعنی اس کو نہ چیلنج کیا ہو, مشرک نہ ہو. اگر شرک نہ کیا تو اللہ فرماتا ہے مجھے زمین جتنے بڑے گناہ, سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ, پہاڑوں کے برابر گناہ اور آسمان جتنے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تمہیں بخشوں گا اور ایسے بخشوں گا کہ جیسے کوئی ماں کے پیٹ سے آج متولد ہوا. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں وسعت قلبی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اور دعا میں استقامت, حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دعا بخاری مسلم میں روایات ہیں آپ دیکھیں حیران ہوگی, حیرت ہوگی کہ ہر دعا 3 دفعہ کلمات ہیں, 3 دفعہ. تو 3 دفعہ دعا کی حکمت جو علماء نے لکھی ہے, علامہ ابن حجر نے اور دیگر نے, وہ یہ ہے کہ اللہ یہ ترغیب اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دینا چاہتا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دعا ایک دفعہ مانگی اور اپنا استحقاق سمجھ کے آپ بیٹھ گئے, بلکہ وہ جو سلسلہ ہے اس کو مستقل چلائیں اور بار بار مانگیں. آخری بار رسالہ کشیریہ کے اندر ایک بزرگ تھے, وہ اللہ کے ولی تھے, بہت پریشان کہ میں ایک دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی. تو وہ رات کو جب سوئے تو ان کو خواب میں ندائے غیبی آئی. انہوں نے کہا باری تعالیٰ تو مجھ سے میری دعا نہیں سن رہا, کیا تیری بارگاہ میں میرا مقام و مرتبہ کم ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں, کم نہیں ہوا, بلکہ وجہ یہ ہے کہ جب تو اس تذلل کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ مجھ سے مانگتا ہے تو تیرا مانگنا اتنا پسند ہوتا ہے کہ میں اس لیے نہیں دے رہا کہ تو مانگنا نہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. مفتی صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی اور ان سے جاننا چاہوں گی کہ دعا مانگنے کے اوقات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت اپنے رب تعالیٰ سے رجوع کریں گے یا دعا مانگیں گے تو وہ اب ریجیکشن نہیں ہو سکتی, جیسا کہ ابھی علی وقار قادری صاحب نے بتایا کہ تہجد کے وقت اگر نماز پڑھیں تو وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں اور قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر اب بتا دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, کہ جب کوئی مجھے سوال کرے تو میں کتنا قریب ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ امت کو بتا دو, اپنے بندوں کو بتا دو, امتیوں کو بتا دو کہ جب آپ مانگتے ہو تو میں کتنا قریب ہوں. ایک قرآن مجید کی آیت مقدسہ عموماً سن رکھی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے.
اب اللہ رب العزت جب بندہ اپنی نیت کے اندر ایک ارادہ چاہتا ہے کہ میں نے اچھائی کا عمل کرنا ہے تو رب اس کو بھی جانتا ہے. اب اوقات کا کیا ہے کہ میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ انسان نے دنیا میں اچھے اعمال کرنے اس لیے کہ ہمیں جنت ملے. مومن نے کلمہ طیب پڑھا اس لیے کہ تاکہ ہم جو کفار ہیں یا یہودی ہیں یا دوسرے ہیں، ہمارا جو دین اسلام ہے بہترین دین اسلام ہے. جتنے بھی ادیان ہیں وہ جھوٹے ہیں، ہمارا جو دین ہے وہ سچا ہے. اب اس کے مطابق رہ کے، اس کے کرائیٹیریے میں، اس کے حدود دربے کے اندر رہ کے، پورے دائرے کے اندر رہ کے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، پھر اعمال صالح کر کے، پھر انسان جب رب کی بارگاہ میں جاتا ہے. سمپل سی بات ہے. عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری دعا، اکثر یہ ذکر بھی ہو چکا ہے کہ قبول نہیں ہوتی. لیکن اللہ رب العزت نے لا ریب سے لے کے ذالک الکتاب لا ریب کہا، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک اور شبہ نہیں ہے. اور یہاں سے لے کے والناس تک 30 پارے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معاشی زندگی، انسان کی اخروی زندگی، انسان کی دنیاوی زندگی، انسان کی تمام تر چیزیں میں نے اس لا ریب کتاب کے اندر بیان کر دی ہیں. اس کے مطابق انسان رہ کے جب عمل کرے گا تو میری بارگاہ میں آئے گا، میں اس کی دعا رد نہیں کروں گا. اس کی مثال فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جو میرا ذکر کرتا ہے، میری طرف متوجہ ہوتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، میں اس کو دنیا میں بھی ایسا مقام عطا کرتا ہوں کہ میرا دوست بن جاتا ہے. اب جس طرح آپ نے وسیلے کی بات کی کہ پھر میرا دوست بن جاتا ہے تو میں اس دوست کو یہ عطا کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خیر خواہی کرو. اب اس کے پاس جا کے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے بڑے قریب ہیں، دوست ہیں، تو میری طرف بھی نظر کرم فرمائیے. اب اللہ رب العزت اپنے دوست کی بدولت عام مخلوق کے اوپر بھی کرم کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ دین اسلام کے اوپر ہو، اور جو نظریہ صحابہ کا تھا، جو صالحین کا تھا، تابعین کا تھا. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، نماز کے اندر ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. ایک سورہ فاتحہ بہت بڑی دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تو نے غضب کیا ہے، جن کے ساتھ تو نے ناراضگی کی ہے. ہمیں سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ کیا ہے کہ اچھے اعمال، 5 ٹائم کی نماز، رب کی بارگاہ میں. نماز تہجد کا جہاں میں آپ نے ذکر کیا، یہ ایسی نماز ہے جتنے بھی اللہ کے ولی بنے، اللہ کے قریب ہوئے ہیں، نماز تہجد سے ہوئے. شیخ عبد القادر جیلانی معروف بزرگ ہیں، آپ نے کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی. صحیح. اور تہجد کی نماز بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا راز ہے جہاں دنیا سو رہی ہوتی ہے، بندہ فقط اٹھ کے رب کی بارگاہ. ٹھیک ہے جی، بریک لیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور وسیلے کی جو شرعی حیثیت ہے اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی کہ جب ایک انسان مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا چلا جا رہا ہے اور کوئی جواب نہیں آ رہا تو کیا پھر اس حوالے سے دعا مانگنا چھوڑ دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ساتھ رہیے گا. کلین اپ کرونا وائرس کے خلاف مؤثر. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں ایک مرتبہ آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ ہمیں کب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کیا ہے، اس لیے شاید وہ ہماری یہ دعا نہیں سن رہا. اچھا، اس میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک آپ نے کویسچن کی دفعہ مینشن بھی کیا، لیکن کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں الحمدللہ کرنے کے لیے اس ٹاپک پہ، وہ مس ہو گیا. وہ کون سے بیسکلی موانع ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعا بعض اوقات قبول نہیں ہوتی، اور اسی سے یہ ریلیٹڈ کویسچن بھی ہے. میں 2-3 چیزوں کا ذکر کر دیتا ہوں جو حدیث میں ایکسپلیسٹلی مینشنڈ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا نہ مانگے تب انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. باقاعدہ حدیث ہے اعبدوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ سے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا مانگو جب تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنی ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایسے دعا نہ مانگو کہ اللہم اغفر لی ان شئت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں، مطلب اٹس اپ ٹو یو، اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں نہیں، بلکہ کہو اللہ مجھے معاف کریں، آئی نیڈ دس. تو بہت زیادہ یقین اور بہت زیادہ للہیت اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ایک، جس طرح کہتے ہیں نا، باقاعدہ بعض اسلاف کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ سے مانگو جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، کہ وہ پیچھے پڑ جاتا ہے، روتا ہے اور لے کے رہتا ہے. تو دیٹس دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ. دوسری چیز جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ حرام کھانا جو ہے یہ ایک معنی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک بندہ ہے وہ بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے اللہ کے پاس، اللہ کے گھر جاتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، اس کے جو ہے نا بال پراگندہ ہوتے ہیں، کپڑے اس کے خراب ہوتے ہیں، مٹی گری ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرا رب، اے رب میری دعا قبول کر۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس نے جو کھایا وہ بھی حرام، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کے کپڑے حرام، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس نے جو پیا وہ سب کا حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، تو اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ تو اللہ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتے جس نے کسی پر زیادتی کی ہے، حرام کھایا ہے، کسی کا حق مار کے وہ سب کچھ پہن کے یا اسی کے اوپر اس نے وہی اس کی جو اس کے خون کے اندر وہ حرام شامل ہے، تو ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ The third thing جو ہے جس کو حدیث میں منشن کیا گیا کہ جس میں دعا قبول نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کہ ایک بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے رہتے ہیں with the condition کہ وہ دعا قبول کرنے کی صورتیں کیا وہ ہم نے آلریڈی منشن کر دی، وہ 3 کنڈیشن، ما لم یعجل، یہاں تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ وہ جلدی کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جلدی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا کی میری دعا قبول نہیں ہوئی، I gave up۔ تو یہاں سے ایک سوال وہی جو آپ نے اٹھایا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں تکرار کنسسٹنٹلی جو ہے نا دعا مانگتی رہنی چاہیے اور گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ But there is one point that I need to mention here. A lot of people، خاص طور پہ میں نے ایک دفعہ یہ حدیث منشن کی اور میں نے ایسے اپنے فیس بک اسٹیٹس میں ڈالی تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیے، اور خاص طور پہ بہت میجورٹی جو تھے وہ کیسز یہی تھے کہ لڑکے لڑکیوں کے آپس کے مسئلے تھے کہ میں نے فلاں چیز مانگ کر، یہ بڑا سوشل ایشو ہے اور یہ پریکٹیکل ہے، میرے پاس باقاعدہ لوگوں کے سوالات موجود ہیں کہ they were like کہ ایک بندہ ہے اس سے میں نے شادی کرنی تھی، اس پہ like 5 to 10 years میں دعا کرتی رہی ہے، میں دعا کرتا رہا، دونوں کی طرف سے سوالات آئے، آپ کی اس حدیث کو ہی سامنے رکھ کے دعا مانگی لیکن آج تک قبول نہیں ہوئی، so should I give up؟ کیا یہ حدیث میں ہمیشہ مانگتی رہوں یا مانگتا رہوں، یہ کیا ہے اس بارے میں؟ تو اس کا جواب میں ایگزیکٹلی یہی دینا چاہوں گا، اور آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایڈریس دس ایشو کہ دیکھیں یہ بات تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے کنسسٹنٹلی دعا کرنی چاہیے، لیکن 2-3 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ چیز ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو وی آر اسیومنگ کہ شاید یہ چیز مجھے ملنے سے مجھے خوشی ملے گی، یہ چیز ہے اگر نہ مجھے ملی تو میں برباد ہو جاؤں گا یا میں پریشان ہو جاؤں گا یا میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ یہ فیلنگ غلط ہے آپ کی، اور آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ، یہ ازمپشن کہ یہی چیز ہے جو مجھے خوش کر سکتی ہے، اور کسی چیز کے بارے میں اتنا زیادہ انسسٹ کرنا کہ that's the only life that I have، کہ اگر مجھے یہ لڑکی نہ ملی ہے یہ لڑکا نہ ملا تو پتہ نہیں میری زندگی کیا ہو جائے گی۔ انٹینس ہو جانا، this is negative، this is اللہ تعالیٰ کے in other words you are not trusting Allah، you don't trust Allah کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے کوئی ڈیسیژن کر رہے ہیں I want this thing، this is the thing، this feeling کو بھی تو ہونا، اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا ہمارا، اور sometimes جب ہم اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنا بہتر ہوتا ہے زندگی میں، اور میں نے یہ چیز پرسنلی ریئلائز کی ہے، میں اپنا ایکسپیرینس بھی بتاؤں گی کیونکہ ہم سب چیزیں اپنی شیئر کے، جب ہم اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ اب تو بہتر کر، تو پھر بہتر ہوتا ہے، جو ہم نے فیصلہ کیا ہوتا ہے یا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے کمپیریزن میں وہ بتاتا ہے کہ اب تم دیکھو کہ میں نے تمہارے لیے کتنا بہتر فیصلہ کیا تھا۔ پروگرام میں چونکہ وقت کم رہ گیا، میں چاہوں گی کہ ایک ٹاپک کو ڈاکٹر صاحب ہم ضرور چھیڑیں کہ جو ہم وسیلے سے دعا مانگنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور پیر، فقیر یا کسی نیک شخص سے متعلق ہم جو دعا مانگتے ہیں، میں چاہوں گی مفتی صاحب اگر آپ بھی اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو پلیز بتائیے۔ جی، میں جو پہلی گفتگو میری چل رہی تھی تو آخر اس کا اینڈ تو یہی تھا جس کا اس کی مثال جو ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہوں نے حقیقت میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی عبادت کی، دعائیں مانگی، تسبیحات ہاتھ میں رکھ کے، مصلی جائے نماز جو ہے ان کا ایک جو ہے وہ مشن تھا، ساری زندگی انہوں نے رب کو پکارا، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ آپ کو اپنا ولی بنا دیا، اپنا دوست بنا دیا۔ جب اپنا دوست بنا دیا پھر اللہ رب العزت نے ایک وعدہ فرما دیا کہ جس نے میرا ذکر دنیا میں اتنی کثرت سے کیا کہ شب بھر میں، دوپہر میں، ہر وقت فقط اس کا تعلق میرے ساتھ رہا تھا۔ اچھا، یہاں پہ صاحبہ کہ جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے نا، اللہ رب العزت دنیا بندے کے تابع کر دیتا ہے، دنیا کی پھر کمی انسان کو نہیں رہتی۔ اس میں یہ ہے کہ آج دیکھ لیجئے
اتنے سال بیت جانے کے بعد معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر، شیخ عبد القادر جیلانی، جتنے بھی یہ صوفیہ بزرگ ہیں، انہوں نے حقیقت میں قرآن و سنت کی عین مطابق زندگی گزاری، ذکر و اذکار کیے، رب کی طرف اپنی توجہ رکھی، رب نے ان سے وعدہ فرما دیا کہ میں آپ سے راضی ہو چکا ہوں۔ اب جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وسیلہ کہ جی ہم فلاں بزرگ کا واسطہ دے کے فلاں بندے کی وسیلے سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، حقیقت میں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو منظور خدا ہوتا ہے، یعنی اللہ عطا کرتا ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے ٹھیک ہے، اور پھر اس سے آگے تقسیم کرواتا ہے، لوگ ان کا جب وسیلہ لیتے ہیں رب ان کی بدولت ان کو بھی عطا کر رہا ہوتا ہے، دیتا رب ہے۔ اس میں اگر آپ کچھ جی مزید میں اسی موضوع کو آگے چلا لیتا ہوں۔ دیکھیے وسیلہ 3-4 طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کے جو اچھے نام ہیں، اسماء الحسنى، ان کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگو، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ پھر صحیح بخاری سے مسلم میں حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو اچھے نیک عمل ہیں ان کا وسیلہ دے کے مانگو۔ مثلا وہ آپ نے سنی ہوگی 3 شخص جا رہے تھے، پتھر آ گیا، ایک شخص نے اپنی نیک عمل بتایا، دوسرے نے اپنا، تیسرا اپنا۔ تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ کسی نیک شخص کا وسیلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ چاہے وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، بے شک پردہ کر چکو، موجود ہو، یہ میٹر نہیں کرتا۔ دیکھیے اللہ مالک الملک ہے، قادر ہے ہر شے پر، اس کے باوجود اس نے اپنا جو ان سے ہدایت مانگنا ہے، نہیں ہے، ان کو وسیلہ بنایا جا میں بتانے سکتا ہے۔ لگا ہوں، وہ Quickly ہدایت کے لیے اللہ نے ایک چونکہ نظم بنا دیا last comment بھی نا۔ باقی اچھا اور ہے۔ آخری بات، صحیح بخاری سے مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر حضرت اویس کرنی کے پاس گئے اور اس سنت کے مطابق خود ان سے دعا واقعہ تفصیل واقعہ میں چاہوں گی اس پر آپ بھی قرآن سنت کی روشنی میں ہمیں حدیث کی روشنی میں وسیلے کے متعلق جو ہے وہ کیا اس کی روح سامنے آتی ہے؟ جی بالکل، 3 چیزیں ہیں جیسا کہ اسماء وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے، دوسری بات ہے نیک اعمال ہے، اور تیسری چیز خاص طور پہ کسی بندے سے نیک دعا آپ کروا سکتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ تمام اہل فکر کا یعنی تمام فرقوں کا اختلاف، ہمارے ہاں جو اسکولز آف تھاٹ ہے تمام کا اتفاق ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے۔ اور ان کے نزدیک اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں ان میں اچھی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کرے، کیونکہ دیز آر دی ایفرٹس دیٹ ہی ہیز میڈ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو انسان کو یہ چیریش کرنی چاہیے ان چیزوں کو۔ ٹھیک ہے سر، لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ دعائے استخارہ بھی ہم خود نہیں کرتے، وہ بھی نیک انسان سے کروانا ہم چاہتے ہیں، کیا ایسی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات پر، ہمیں اپنے عقیدے پر، ہمیں اللہ سے دعا مانگنے پر اتنا بھروسہ نہیں ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کسی سے استخارہ کروانا۔ دیکھیں جو میں چاہتا ہوں، جو میرے اندر کوئی اور کیسے مانگ سکتا ہے؟ جی ہاں جی بالکل، جو میرے اندر تڑپ ہے، کیا اللہ اس کو نہیں جانتا؟ اللہ کو نہیں معلوم؟ میں کسی پر ٹرسٹ کروں، اس کی تو تڑپ ہی نہیں، اس کا تو ایشو ہی نہیں۔ ٹائم بڑا کم ہے نا، اس لیے اس میں ایک اور چیز کی جو کوئکلی ہم نے جو شرائط بھی رکھی ہوتی ہیں کہ اچھا میں استخارہ اس لیے نہیں کر رہی ہوں چونکہ میں تو نماز کی پابند نہیں ہوں، یا 40 دن نماز کا پابند ہونا پڑتا ہے، پاکیزگی میں رہنا پڑتا ہے، اس لیے میرا استخارہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے بی بی جی سے کروانا درست ہے، پھر بھی غلط ہے، پھر بھی غلط ہے۔ ٹھیک، آپ بے شک نماز نہیں پڑھتے، میں نے اپنی پہلی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ گناہ گاروں کی زیادہ سنتا ہے، پھر جس بارے میں آپ رائے لینا چاہتے ہیں، جس سے کروانا چاہتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، صحیح، آپ کے کرب کا، آپ کے دکھ کا، اس کی شدت کا، اس کی حدت کا نہیں پتا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا جس طرف سے آپ مانگتے ہیں۔ آپ نے والدین کی بات کی، بس آخری بات کر کے، بڑی خوبصورت بات ہے جو میرے اوپر، جس طرح آپ نے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، میری امی، میں والدہ نہیں کہتا، جو جس محبت سے گھر میں بلاتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا سے چلی گئی ہیں، اسلام آباد میں ہوتی تھیں، میں لاہور تھا، وہ صبح ذکر اذکار وظائف کر کے آنے جانے والوں کو پوچھتی تھیں بیٹا لاہور کدھر ہے؟ وہ پھر بتاتا تھا امی ادھر ہے، تو اسلام آباد سے میری طرف دعا کر کے پھونک مارتی تھی۔ اتنا کرب، اتنا تڑپ ماں باپ کی دعا میں اگر ہے تو ہمارے اندر بھی، ہم نے بھی ریٹرن کرنا ہے۔ اور آپ کی اس بات سے مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم نے اپنی گفتگو کا ایک بڑا پارٹ مس کر دیا ہے کہ والدین کی دعا کا ذکر ہمیں پہلے چھیڑنا چاہیے تھا، تو بالکل بہت اچھا کیا کہ آپ نے یہ ذکر چھیڑا۔ ایک بات انہوں نے کہا تھا نا کہ 3 لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کبھی دعا نہیں رد کرتے، لا شک فینا حدیث میں آتا ہے، ان میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ایک دعوت المظلوم ہے، مظلوم کی دعا، اور اس میں ایک حدیث میں اس میں ایک ہے دعوت الوالدی لولدہ، والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا، یہ سب سے بڑی بات ہے، اسی لیے علماء نے کہا ہے خاص طور پہ والد کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، تو بچوں کو بھی دعا کرنی ہے ظاہرہ، لیکن والد کا خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے پیرنٹس کا یہ مس ہو گیا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ۔ تو جس تڑپ سے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، اساتذہ اپنے شاگردوں کے لیے مانگتے ہیں،
वो तड़प किसी में नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, आप लोग शामिल गुफ्तगू रहे हमारे आज के इस खास प्रोग्राम के लिए। तो दुआ जनाब ये दस्तक है, ये दस्तक देते रहिए उसके दर पर और दुआ करते रहिए। इंशाल्लाह वो रहमान है, वो रहीम है और वो ही सुनने वाला है, वो ही अता करने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आज की नमाज में हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।